نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں نامہ پارہ سورۃ الانفال کی شروع سے لے کر 10ویں پارے کے آخر تک پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ صورتوں میں بالخصوص سورہ انعام اور سورۃ الاعراف میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے بڑے دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید کو خاص کر واضح فرمایا۔ دلائل کے ساتھ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی طبیعت میں انابت ہو، رجوع ہو، ضد نہ ہو، جن کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر ضد اور اناد اور بغض بھرا ہوا ہو، ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل پیش کرو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ ایسے ضدی ہٹ دھرموں کا پھر علاج جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ سورہ انفال اور سورۃ التوبہ جو ہمارے آج کا سبق ہے، ان میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ انفال، سورۃ الانفال یہ 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو اس ٹائم نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ پہلا معرکہ حق و باطل تھا اور یہ پہلا وہ موقع تھا کہ جب جہاد کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تو مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے، اس کے لیے کیا ضابطے، کیا اصول ہوں، جہاد اور جنگ میں کیا طریقے اور کیا قوانین ہوں، ان صورتوں میں وہ بیان کیے گئے، جن کا مختصر بیان میں عرض کرتا ہوں۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب دیجئے کہ ان پر اصل حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ کیوں کہ فتح اللہ نے دی ہے اور ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی، ایمان والے جو مجاہدین ہیں ان کی کیا صفات ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے رب کے نام پر خرچ کرتے ہیں، یہی پکے مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے مال غنیمت پر، کیونکہ فتح دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدر کی مثال ہی بیان فرمائی، کیونکہ قریب میں وہی واقعہ ہوا تھا اور اللہ کی خاص مدد بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ سے ایک قافلہ شام میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، جس کے امیر ابو سفیان تھے اس وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ جب وہ شام سے پلٹ رہے ہوں، زیر مالی قافلہ ہے، ایک تجارتی قافلہ ہے، ان کے پاس مال بھی ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ ان کے ساتھ لڑائی لڑیں، فتح ہوئی تو مال آپ کا ہے مال غنیمت کے طور پر۔ آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ جب صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کے گئے، ان کے گھر، ان کی جائیدادیں سب ادھر ہی رہ گیا، تو اب ان کو اللہ نے اجازت دی بڑے صبر کے بعد اب بدلہ لینے کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس طرح وہ قافلہ آ رہا ہے اور اللہ نے اجازت دی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، تیاری فرمائی۔ اب ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے اپنا ایک قاصد مکہ روانہ کیا ابو جہل کی طرف کہ مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے قافلے پر، ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو ابو جہل بڑی طیش میں آیا، بڑے غصے میں آیا، اور اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا جو جنگجو تھے، اسلحے ان کے پاس سے، اور وہ روانہ ہو گئے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ مسلمان ابو جہل والے لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ ابو سفیان والے تجارتی قافلے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن ادھر سے دوسرا جنگی قافلہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں بھی روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے اس وقت وہی بھیجی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب قافلہ ایک نہیں ہے، اب تو مقابلے میں 2 قافلے ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے، دوسرا جنگی قافلہ ہے۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، جس کے ساتھ جی چاہے لڑو، چاہو تو تجارتی قافلے کے ساتھ لڑو،
چاہے تو جنگی کافرے کے ساتھ لڑو، احدت طائفتین انہا لکم، دونوں لشکروں میں سے جس ایک کے ساتھ تم لڑو گے یہ اللہ کا وعدہ فتح تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب مشورہ ہوا تو ظاہر بات ہے ہر ایک کا دل یہی چاہتا تھا کہ ابو سفیان والے قافلے کے ساتھ ہی لڑے، ایک تو ہم گھر سے نکلے بھی اسی کی نیت سے ہیں، دوسرا وہاں لڑائی آسان ہے، تیسرا وہاں پہ مال غنیمت بھی زیادہ ہے، تو فائدے سارے تو ادھر ہیں۔ اب صحابہ کرام کی خواہش اس طرف زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑے تاکہ ان کا زور ٹوٹے، تاکہ ان کی قوت پاش ہو اور یہ کافروں کا گھمنڈ اور ان کا غرور ٹوٹے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ تھا وہی ہوا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، رب چاہتا تھا آج حق جیت جائے، کافروں کی جڑ کاٹ جائے۔ چنانچہ بدر کی طرف ہی فیصلہ ہوا۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بھئی کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے غلام ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں، آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں، مطلب آپ جتنی بڑی طاقت سے ٹکرا جانے کا ہمیں کہیں، ہم پرواہ جانوں کی کیے بغیر ٹکرا جائیں گے اس کے ساتھ۔ چنانچہ سب بدر کی طرف گئے۔ اچھا اب بدر میں عجیب معاملہ ہوا، پانی کے کنویں پہ قبضہ ابو جہل کی پارٹی نے کر لیا، اسی طرح جو اچھی جگہ تھی زمین اس پہ قبضہ ابو جہل کی پارٹی نے کر لیا۔ مسلمانوں کے پاس جگہ بھی کمزور، مسلمانوں کے پاس پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں، تلواریں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، مقابلے کے اندر فوجی ساتھی بہت کم ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اب صبح لڑائی ہونی ہے، رات کو مسلمان پہنچ گئے، قرآن بیان کرتا ہے وہ رات کیسی گزاری، اذ تستغیثون ربکم، اے میرے محبوب جب تم بھی آپ کے صحابہ بھی ساری رات رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ جی مشکل میں اللہ کو پکارنا نبی کی بھی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء الرسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، سب اللہ کے سامنے فریادیں کرنے والے، اذ تستغیثون ربکم، سب رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ پھر رب نے تسلی دی میں 1000 فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد کرنے والا ہوں، لیکن قربان جائیں قرآن کے انداز پر اللہ نے 1000 فرشتوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی بتا دیا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، 1000 فرشتوں کی بات اس لیے تمہیں کہی کہ مقابلے میں لشکر 1000 کا تھا، تمہارے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ یہ بات یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ، مدد فرشتوں نے نہیں کرنی، مدد تو رب نے کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پہلی مدد کی جناب صورت کیا ہوئی، اذ یغشیکم النعاس، نیند آ گئی۔ کیا آ گئی جی؟ نیند آ گئی، سامنے دشمن ہے، اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے، مزے کے ساتھ نیند آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کیا تھا؟ امنۃ منہ، یہ اللہ کی طرف سے سکون تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے درس قرآن میں مسجد میں بیٹھے نیند آ جائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس وقت تھا کہ جب سامنے تلواریں لے کر کھڑے تھے، پھر جناب نیند آئی، یہ ہے وہاں نیند آیا تو پتہ چلے نا جی، فرمایا کہ یہ کمال تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور انعام کیا ہوا، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، پھر رب نے مدد کے لیے تعاون کے لیے فرشتے بھی نازل کیے، خود اللہ نے فرشتوں سے کہا مارو ان کی گردنیں، پور پور کاٹ کر رکھ دو ان کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب بھی تمہارا ڈال دوں گا، وہ دل پھٹ جائیں گے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، وہ تمہیں دیکھ کر ڈریں گے، اس طرح تم ان کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پھر مدد کیسے آئی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی بھری، پھینکی ان کی طرف، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب وہ پھینکی تو مٹھی تو نے تھی، لیکن بے ایمانوں کی آنکھوں میں پہنچائی تیرے رب نے تھی۔ اب اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا، قانون بھی ساتھ ساتھ جہاد کے، اے اہل ایمان
جب کافروں کے مقابلے میں جاؤ نا میدان جنگ میں، پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، بے شک ورنہ تو سارا جناب اسلام بدنام ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بھاگ گیا، کسی بندے کا نام نہیں لیں گے، بس میں بھاگ جاؤں تو یہ نہیں کہیں گے کہ یاسر بھاگ گیا، وہ کہیں گے مسلمان بھاگ گئے۔ بے شک تو سارے ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے سارے مسلمان بدنام ہو۔ معلوم ہوا ایسا عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے کہ جو میرے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین پر، شریعت پر اعتراض کیا جائے۔ بطور مسلمان ہم کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، 2 صورتوں میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، الا متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ وی شکل میں آ جاتے ہیں، بیچ میں بندہ گھس جاتا ہے تو پیچھے ہٹ کے پوزیشن سنبھالنے کے لیے یہ تو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر کے پاس ملنے کے لیے، ایک بندہ لڑتے لڑتے آگے نکل گیا، پلٹ کے اپنے ساتھیوں کے پاس آ جائے، کوئی منع نہیں ہے، صرف وہاں سے بھاگنے کی نیت نہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ جہاد میں خصوصاً امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ امیر صاحب کی اطاعت نہ کی جائے، کمانڈر کی اطاعت نہ کی جائے تو کبھی جہاد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ مدد فرمائی، صحابہ کرام سے اللہ فرماتا ہے وہ وقت بھی تو یاد کرو نا کہ جب تم مکہ میں تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کفار تمہیں اچک کر لے جائیں گے، آج رب نے تمہیں اس پوزیشن پہ کھڑا کر دیا ہے کہ تم تلوار لے کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل تو فتح دی ہوئی اللہ کی جانب سے ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال کے لیے اور واقعہ بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب کفار نے مشورہ کیا بیٹھ کے دار ندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مشورے میں 3 باتیں کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، یا جلا وطن کیا جائے، یا آپ کو شہید کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے، ادھر رب تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین۔ ان کی تدبیریں تو فیل ہی ہونی تھی، اللہ کی تدبیر نے کامیاب ہونا تھا۔ وہ گھیرا ڈال کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور نبی کو ان کی تلواروں سے بچا کے اللہ تعالیٰ لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کفار کی ضد کو اللہ بیان کرتے ہیں، اتنے ضدی ہیں، ضد جب بندے میں آ جائے نا، توبہ توبہ، اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ اللہ ضد سے محفوظ کرنا، کہنے لگے یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی حق ہے، تو یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، عذاب بھیج، کوئی اور دردناک عذاب دے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے میرا بھی دل چاہتا ہے بھئی ایسے بدبختوں پہ پتھر برسنے ہی چاہیے، ہر بندہ یہ کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا، میرے گھر بیت اللہ میں آ کے عذاب مانگا اور ضد کی وجہ سے مانگا، پتھر برس جانے چاہیے تھے، لیکن 2 باتوں کی وجہ سے نہیں برسے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پہلی بات اگر میں پتھر برساؤں تو کیسے برساؤں، اسی مکہ میں میرا محبوب بھی تو رہتا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں رحمت للعالمین موجود ہو وہاں پتھر برسیں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میرے محبوب تیری وجہ سے میں نے ان بے ایمانوں کے اس جملے کو بھی سن لیا اور پتھر نہیں برسائے، کیونکہ تجھے جو میں نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ لوگ اعتراض کرتے اور شاید کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دیتا کہ یہ پتھر نبی پاک کی وجہ سے برسے ہیں، اس لیے میں نے پتھر نہیں برسائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اللہ عذاب نہیں دیتا اس قوم کو وہم یستغفرون، جو استغفار کرتے ہوں۔ یہ بدبخت کبھی کبھی آ کے استغفار بھی کر لیتے ہیں، اور جو قوم استغفار کرتی رہے اللہ اس پر بھی عذاب نہیں لاتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سب سے مجرب نسخہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے استغفار کی جائے۔ ماسک پہننے سے میں منع نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ نہ دھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ احتیاط ہے نہ، سب باتیں کرو، لیکن اصل جو طریقہ ہے عذاب سے بچنے کا وہ استغفار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جب تک سچی استغفار توبہ نہیں ہوگی، آئے ہوئے عذاب ٹلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنا ہے تو رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد پھر کفار کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مسجد حرام کے متولی بنے بیٹھے ہیں، میرے نبی کو روکتے ہیں، اہل ایمان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں ہم جس کو چاہیں گے وہ مسجد میں جائے گا، خود جا کے متولی صاحبان عبادت کون سی کرتے ہیں؟ الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، کہتے ہیں ہو گئی عبادت ساری۔ جی
جیسے آج کل نا بعض سادے لوگ جناب وہ ناچ گانے پہ ڈھول کی تھاپ پہ نبی پاک کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نبی پاک کا نام لے اس کو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو تردید فرما رہے ہیں بھائی مجھے راضی کرنا ہے تو ان کاموں سے. کئی دفعہ وہ ڈم ڈم اور ساتھ ساتھ گانا نہ سنو. او ہو گانا نہیں جی نعت ہے. گانا نہیں کیا ہے جی رنگین. یہ اس میں یہ کیا چل رہا ہے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ نا جی. یہ دیکھو نا بات تو اچھی ہو رہی ہے بھائی بات تو اچھی ہو رہی ہے لیکن یہ ساتھ جو چلا رکھا ہے یہ کیا چلا رکھا ہے. ایک آدمی شراب کا گلاس ہاتھ میں رہے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتاؤ یہ ٹھیک ہوگا؟ نہ. بسم اللہ تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن ساتھ جو کام ہے وہ غلط ہے. نبی پاک کی نعت تو بہت اونچی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی تو کیا ہی کہنے. قرآن بڑا پڑا ہے نبی پاک کی نعت سے. زباں تا ببد در دہاں جائے گیر ثنائے محمد ببد دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا. جب تک منہ میں زبان رہے رب کرے نبی پاک کی نعتیں بیان کرتی رہے. یہ تو بالکل اچھی بات ہے لیکن ساتھ جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. فرمائے کہ یہ تالیاں بجاتے ہیں سیٹیاں مارتے ہیں کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں اور اتنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین سے روکنے کے لیے. ان سے بتاؤ باز آ جاؤ پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. نہیں آؤ گے پھر وہی سزا ملے گی جو بدر کے اندر ملی تھی. اور کب تک جہاد جاری رہے گا؟ جب تک دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد پھر ذرا بدر میں اللہ تعالیٰ کی جو خاص مدد آئی نا کہ کفار نے مسلمانوں کو جب دیکھا تو تھوڑے نظر آئے تھے ہی مسلمان تھوڑے. اور کافروں کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو وہ بھی ان کو تھوڑے نظر آئے. کافروں کو اس لیے تھوڑا دکھایا تاکہ مسلمان ہمت نہ ہاریں اور مسلمانوں کو اس لیے تھوڑا دکھایا تاکہ کافر ڈر کے بھاگ نہ جائیں. آئیں اللہ چاہتے تھے ہو مقابلہ تاکہ ان کی جڑ کٹے. اور پھر جب مسلمانوں نے صفوں کو الٹ کے رکھ دیا نا ابو جہل جیسا بے ایمان بھی مارا گیا تو پھر اللہ نے بتایا ہاں دنیا والوں دیکھو یہ ہے رب کی قوت یہ ہے رب کی طاقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدار. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. کرنے والی ذات صرف کس کی ہے بولو سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لو تاکہ سوئے ہوئے ساتھی جاگ جائیں. اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کے لیے جاؤ. ایک تو ثابت قدم رہنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے نا جی. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. یہ باہمی جھگڑے جو ہے جہاد میں کمزور کر دیتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں اس کے ساتھ کہ اگر مسلمان باہمی جھگڑے چھوڑے فروعی مسائل میں جھگڑے تو جہاد کے میدان میں پھر کھڑے ہو سکتے ہیں. جب سے آپس کے یہ فروعی مسائل کے جھگڑوں نے اتنا مسلمانوں کو دور کر دیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مسلمان کمزور ہو گئے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جب آپس میں یہ کرو گے تو کیا ہوگا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. بزدل پڑ جاؤ گے ہوا اکھڑ جائے گی اور اللہ کے دین کے دشمن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. آپس میں فرصت ہی نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے خواب دیکھا خواب میں جہنم دیکھی. خواب میں کیا دیکھی جی جہنم دیکھی. مختلف ممالک کے لوگ بھائی جی یہ یہاں پہ انڈیا والے جو ہے نا سزا ان کو دی جا رہی ہے یہ فلاں علاقے کے یہ جاپان کے یہ جناب پاکستانی جہنمی ہے. وہ بندہ پاکستانی تھا اس نے کہا پاکستانیوں کی جہنم دیکھوں ذرا اس میں کیسے لوگ ہیں. کہنے لگا دیکھا یہ لطیفہ ہے خواب کی بات ہے لیکن ہے بڑے پتے کی بات. کہنے لگا دیکھا ہر جہنم کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو اوپر بندہ اٹھتا ہے نا اوپر سے اس کو پتھر دے مارتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. پاکستانیوں والی جہنم کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں. کہنے لگا میں بڑا حیران بھائی یار پاکستانی اتنی شریف قوم کہ ان کے لیے فرشتہ بھی نہیں مقرر ہوا کہ جناب میں نے پوچھا کہ یہاں پہ فرشتہ کیوں نہیں ہے تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. جو اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے خود ہی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں. ہماری یہی حالت بنی ہے دوسرے کی ٹانگیں کھینچ 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 کے اپنوں کی خود ہی ان کو گرا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر اللہ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی ابو جہل کے لشکر کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے مکے سے جب نکلے بڑے اکڑتے ہوئے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے مسلمانوں کا کچھ نہیں چھوڑیں گے. آئے اور کوٹ کھا کے گئے. ایسے ہوا نا آئے. بڑے مزے کی بات آپ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ شکست کھا کے واپس گئے نا تو اب انہوں نے کہا کہ وہاں تو بین کرنے کا ماتم کرنے کا بڑا رواج تھا. انہوں نے کہا بین کریں گے ماتم کریں گے تو مسلمان ہنسیں گے خوش ہوں گے اس لیے بالکل رونا نہیں ہے
اب وہاں پہ تو یہ رواج تھا کہ رویا جاتا ہے خوب، 70 لاشیں لے کر گئے اور رونا نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو دبایا نا، کڑ کڑ کے مرتے رہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں کوئی شعر پڑھ رہی تھی تاکہ اونٹ آواز سنے میری تو شاید کہیں آ جائے۔ جب اس نے وہ اونٹ کے لیے شعر پڑھا تو مکے کی باقی عورتوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جو پابندی تھی نا رونے والی بہن والی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اونٹ کے لیے شعر پڑھ رہی تھی اور ساری دھاڑے مارتی ہوئی باہر نکل، ہائے مر گئے لٹ گئے، اور چپ کرو تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا وہ بدر میں جو مارے گئے تھے، کہا چپ کرو ان کے رونے پہ ابھی اجازت نہیں ملی ہے، یہ تو اونٹ میں تلاش کر رہی ہوں۔ ایسا اللہ نے رسوا کیا، اور میں تکبر اللہ کو پسند نہیں، جس نے تکبر کیا اس کا یہ انجام ہوا جی۔ اچھا، شیطان نے ابو جہل سے کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو بھاگا وہاں سے کدھر جا رہے ہو جی؟ کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کام ہو گیا خراب، میں تو جا رہا ہوں اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ خود بھاگ گیا، ابو جہل کو وہاں چھوڑ کے کٹ کھوا دی اس کو، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس کے بعد اللہ علیہ ایمان سے کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سبحان اللہ، کہ جہاد کے لیے قوت تیار رکھو، اسلحہ تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیل، گھوڑے پالو، یعنی جو جنگی سامان ہے اس کو تیار رکھو۔ اچھا یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایٹم بم تیار کریں گے، اسلحہ تیار کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے وہ ڈریں گے جو اللہ کی بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ ایسے اور بھی چھپے بے ایمان ہوتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ جب تم اسلحہ تیار رکھو گے، اپنی پوزیشن ٹھیک رکھو گے، ان پہ ایسا روب پڑے گا کبھی مسلمانوں کے خلاف سوچے گی بھی نہیں۔ بے شک، اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، کہو الحمدللہ۔ دشمن جو ہے، دشمن ورنہ کہاں چھوڑتا تھا، تو فرمایا کہ اس کے ذریعے ڈراتے ہو تم ان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے راستے میں جہاد کیجئے، اللہ آپ کو کافی ہے، مخلص ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں، اور اگر 20 بھی ہوئیے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، 100 ہوئیے تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے، چلو تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی تو 100 ہوئیے تو 200 پہ تو غالب آئیں گے نا، اگر 1000 ہوئیے تو 2000 پہ غالب آئیں گے، کیونکہ مدد کس نے کرنی ہے؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو اپنے اللہ پر امید رکھ کے لڑتا ہے، تلوار پر نہیں امید رکھ کے لڑتا۔ اس صورت کے آخر میں کچھ گروہوں کا ذکر ہے جی۔ پہلا گروہ وہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جان اور مالوں کے ساتھ، دوسرا وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا یعنی انصار، پہلا مہاجرین ہو گیا، دوسرا انصار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے جی؟ پکے مومن ہیں۔ تیسرا گروہ وہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، فرمایا ان کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھو جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے معاملے میں مدد مانگے تو کرو تعاون ان کے ساتھ، لیکن دوستی اس وقت تک نہ رکھو جب تک ہجرت نہ کریں۔ چوتھا گروہ جو ایمان بعد میں لائے پھر ہجرت کی، کوئی بات نہیں، اللہ پچھلی غلطیاں معاف کرے گا، اب وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اور پانچواں گروہ کفار کا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں جی۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ گویا کہ تلوار ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ جی جی جی، فرنٹ سیٹ کی سواری سوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے ڈرائیور جی، جاگ دینے لگ گیا، اللہ کی طرح جاگ گئے۔ تو اس کے بعد سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کی شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں ہے جی؟ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 113 کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور سورۃ التوبہ جو ایک صورت ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جہاد کا ذکر ہے، دشمن کو کاٹنے کا ذکر ہے، اور بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانوروں کو تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیوں؟ کہ وہاں رحم نہیں کرنا، وہاں پہ کاٹنا ہے، اور جہاں پہ کاٹنے کی بات ہو وہاں رحم کا ذکر پھر نہیں آتا۔ بندہ اوپر سے چھری پھیرا اور کہے رحمان الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور آگے اللہ کہ کاٹ دو سب کو، تو یہاں پہ صفت رحمت کا بیان نہیں، یہاں پہ رب کے جلال اور غضب اور قہر کا بیان ہے، اس لیے نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہی گیا بھائی جی باقی صورتوں کے ساتھ لکھی ہوئی یہاں بھی لکھوا دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، عثمان کون ہوتا ہے لکھوانے والا؟ اس سے آپ اندازہ کیجئے
جو ہم کہہ دیتے ہیں نا وہ جی خیر ہے یہ کام شریعت میں تو نہیں ہے لیکن نیکی کا کام یہ ہے نا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ جو نیکی کا کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ اپنی طرف سے دین یہاں ترامڑی میں تھوڑا ہی بنتا ہے کہ یہاں ہم بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، دین تو وہی ہے جو وہاں سے آیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اچھا، مشرکین نے معاہدے توڑے، مسلسل وعدہ کیا، خلاف ورزی کی۔ اللہ نے فرمایا جب وہ معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تم بھی نہ کرو، اعلان کرو 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، کر لو تیاری، اس کے بعد اب 2 ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ دلائل بہت ہو گئے، تم دلائل سے ماننے والے نہیں ہو، اور سنو انکم غیر معجز اللہ، ہمارے ساتھ رب کی مدد ہوگی، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آؤ اب میدان میں اہل ایمان کے ساتھ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فاقتلوا المشرکین، قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، جہاں پائیں ان کو مارو، ان کے لیے مورچے بناؤ، بیٹھو چن چن کے اللہ کے دشمنوں کو مارو۔ ہاں اگر کوئی توبہ کرے، کوئی پناہ مانگے، پھر اس کی توبہ بھی قبول ہے، اس کو پناہ بھی دی جائے گی، حتیٰ یسمع کلام اللہ، رب کا کلام سنایا جائے گا، حماد جی رب کا کلام سنایا جائے گا، اور جب تک وہ شرک سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، تمہارے وہ بھائی ہیں۔ لیکن اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، چند شبہات پیدا ہوئی نا صحابہ کے ذہن میں، ان کے جواب، تمہیں یہ خطرہ ہے معاہدہ کیا تو اب کیسے لڑائی لڑے؟ فرمایا جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تم بھی توڑ دو، اللہ، جب انہوں نے توڑ دیا تم بھی توڑ دو۔ وہ جی ہمارے رشتہ دار ہیں، فرمایا چھوڑو رشتہ داروں کو، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، ان کو رشتے کا خیال نہیں ہے، تمہیں کیوں خیال ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے وڈیروں کو قتل کرو اور ان کو کاٹ کے رکھ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں، اس کے نبی کا نہیں، وہ تمہارا بھی دوست ہو سکتا نہیں۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا، یہ مسجدوں میں متولی ہے، مسجدوں کا کام کاج کرتے ہیں، جواب دیا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کیا تعلق اللہ کی مسجدوں کے ساتھ؟ رب کی مسجد کو تو وہ آباد کرے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ رب پر ایمان ہی نہیں کہتا ہے میں مسجد کا متولی اور ٹھیکیدار ہوں، اور میں کوئی نہیں، یہ مسجدوں کے متولی نہیں ہے۔ اچھا، ان میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی فلاں، اس کا جواب دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ جی اس لیے دل سے پوچھو، جب مقابلہ آ جائے برادری کا اور اللہ کا، پھر برادری کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ پھر پتہ چلے گا۔ اور اپنی کثرت پر امید نہیں رکھنا، جہاد میں اللہ کی نصرت پر امید رکھنا ہے۔ جنگ حنین میں صحابہ نے کہا آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، ادھر تو 313 تھے، بدر میں جیت گئے، وہ 12,000 شکست کھا گئے، بھاگے وہاں سے۔ اللہ نے بتایا نہ، اپنی تعداد کو نہ دیکھو، رب کے عرش کی طرف دیکھو کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اب یہ دیکھیں سورۃ توبہ ہے، یہاں میں نرم باتیں نہیں ہوں گی۔ انما المشرکون نجس، بولو نا جی، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، مشرک کیا ہے؟ پلیت ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ان کو رب کے گھر کے قریب بھی نہ آنے دو، ان کو رب کے گھر کے قریب بھی نہ آنے دو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان یہودیوں کو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں کو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں یہودی رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ رب بنا دیا، رب تو ہم نے کسی کو نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کسی کو حلال کہہ دیتے مانتے تھے یا نہیں؟ کہا جی بالکل۔ حرام کہہ دیتے مانتے تھے یا نہیں؟ کہا جی مانتے تھے۔ یہی تو ہے نا رب بنانا، حلت اور حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ فرمایا یہ رب بنا دیا تھا۔ آگے سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے، کثیر کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بہت زیادہ، بہت سارے، من الاحبار علماء والرہبان اور راہب پیر،
وہ کیسے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں ان کو۔ جی مانے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی، جڑے جڑے پڑھ دے نو بن جاندے نو وہابی، قرآن کریم کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، قرآن کریم کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ یہاں پر جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو مولویوں نے کہا یہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو پھر ہماری دکانداریاں تو ساری بند ہو جائیں گی نا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو بھائی اللہ کی راہ میں قتال کرو، نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے جیسا کہ ہجرت والی رات غار ثور میں کر کے دکھائی۔ توجہ کرنا، بڑا خوبصورت مقام آ گیا۔ جو ساتھی ٹیک لگا کے دیواروں کے ساتھ سو رہے ہیں نا، وہ ذرا دیوار سے آگے آ جائیں، کہیں دیوار گر نہ جائے، بڑا مسئلہ ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، غیر اللہ کا سہارا چھوڑ دیں۔ جی فرماتے ہیں سنو، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے نبی کا ساتھ نہ دیا کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کو نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرا میرا نبی تھا اور ایک ابو بکر صدیق تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے، اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرے نبی نے اپنے صحابی سے کہا، کس سے کہا؟ اپنے صاحب ابو بکر صدیق سے کہا۔ سنیے، صحابہ سارے بڑی شان والے ہیں، ابو بکر کی تو کہنے ہی کیا ہے، اس کی صحابیت پہ تو قرآن کی آیت گواہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صرف میں اور تو دو اکیلے نہیں، رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، پھر رب نے سکون بھی نازل کیا، رب نے فرشتوں کے لشکر بھی روانہ فرما دیے۔ سنو، فرمایا اللہ جیسے وہاں مدد کر لی اپنے نبی کی، ایسے اللہ اب بھی مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگ تبوک کا واقعہ، جی بس بات بھی ختم ہو رہی ہے، آخری واقعہ یہ جنگ تبوک کا سفر بڑا مشکل سفر تھا، موسم گرمیوں کا، کھجوریں پکی ہوئی، اور اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، بڑا مشکل سفر تھا۔ جی اس موقع پہ منافقین آئے، جی بڑی مجبوری ہے، جی ہم ضرور جاتے، قاضی صاحب جی انہوں نے کیا کہا، ہم ضرور جاتے، لیکن کسی نے کہا جی اصل میں والد صاحب بیمار ہیں، دوسری آخر جی میری گھر والی بیمار ہے، تیری آخر میں آپ بیمار ہیں، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ، بہانے بناتے گئے، نبی پاک اجازت دیتے گئے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو اجازت نہیں دینی تھی، کیونکہ انہوں نے جانا تو پھر بھی نہیں تھا، جانا تو پھر بھی نہیں تھا۔ ہم کئی دفعہ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں نا، کافی بیٹھے بیٹھے دیر ہو جائیں، اچھا ذرا اب اجازت ہے، کہتے ہیں جی نہیں اجازت نہیں ہے، اچھا چلو پھر بغیر اجازت ہی چلنے۔ سمجھ آئی؟ میرے نبی اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، انہوں نے جانا پھر بھی کوئی نہیں تھا، یہ کہتے چلو پھر بغیر اجازت ہی گھر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو اب ان کے پاس پروف ہو گیا بھائی جی وہ نبی پاک نے خود اجازت دی ہے، آپ اجازت نہ دیتے نا تو ان کی منافقت ذرا کھل کر سامنے آ جاتی۔ اچھا ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا نا جی، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی ہے نا، اس تنبیہ کے اندر رب کا جو اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہے، پیار ہے نا، اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے اس آیت کے الفاظ میں۔ ہونا یوں چاہیے تھا، اللہ کہتے میرے نبی آپ نے کیوں اجازت دی، چلو آئندہ ایسے نہ کرنا، بھائی تنبیہ اسی طرح ہوتی ہے نا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کی۔ کیا فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سنیے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے بات یہاں سے شروع کی، میں اللہ نے آپ کو معاف تو کر ہی دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بتاؤ کہ آپ نے اجازت کیوں دی ان کو؟ معافی کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، سوال بعد میں کیا کہ کیوں اجازت دی۔ سارے کہو ذرا محبت سے سبحان اللہ، اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عفا اللہ عنک، معاف تو پہلے ہی کر دیا، ہم آپ سے خفا نہیں ہوئی میرے محبوب،
بس صرف یہ کہتے کہ لیما کیوں دیا ان کو اجازت، نہ دیتے نا یہ ذرا پھنس جاتے، ان کا نفاق سامنے ہوتا، باقی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہوا ہے، ان بدبختوں کا وہاں جانا چاہیے نہیں تھا۔ ایسے موقع پر مخلص بندہ نہ ہو نا، منافق بندہ ساتھ ہو تو الٹا کام خراب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ نکلتے تو انہوں نے کون سا سیدھا کام کرنا تھا، انہوں نے تو اور جناب وہاں جا کے کام خراب ہی کرنا تھا۔ اچھا ہوا کہ نہیں گئے۔ اچھا اب منافقوں نے بہانے تو طرح طرح کے بنائے، لیکن بعض نے اتنے چول قسم کے بہانے بنائے۔ چول ایک ہوتے ہیں نا، کوئی جھوٹ ہی بندہ بولے، رہ رنگ دتا بولے۔ ایک کہنے لگا او جی میں ضرور چلا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہ لے جائیں جی۔ کیوں بھائی تجھے کیوں نہ لے جائیں؟ او جی اصل بات یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے نا میں عورتیں دیکھوں گا تو میں برائی نہ کر بیٹھوں گا۔ سمجھ آئی؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی بدبخت ہیں جو آپ سے کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالو جی، میں وہاں جاؤں گا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، او بدبختو فتنے میں تم پڑے ہوئی ہو، میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو تو ابھی فتنے میں نہیں پڑے ہو، نہ جاؤ تم ادھر ہی رہو۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ کو خود ہی اچھا نہیں لگتا کہ تم بدبخت وہاں جاؤ میرے نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ مخلص ہی جائیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، بعض ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ نبی پاک پر الزام لگاتے ہیں جی، اور کہتے ہیں آپ مال غنیمت میں انصاف نہیں کرتے۔ وہ بدبختو میرا نبی انصاف نہیں کرتا تو کون انصاف کرے گا؟ ظالمو تمہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہڈی مل جائے تو خوش ہو، نہ ملے تو نبی پاک پہ بکواس کرنے سے باز نہیں آتے ہو اور کہہ دیتے ہو نعوذ باللہ نبی پاک نے انصاف نہیں کیا۔ او بدبختو تمہیں تو چاہیے تھا کہ اگر کچھ مال غنیمت ملتا یا نہ ملتا تمہیں تو نبی پاک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو مال غنیمت کی تقسیم کی بات آئی، 7 زکوٰۃ کے حقداروں کا بھی ذکر کر دیا، فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفت قلوب ابتداء اسلام میں تھا دلوں کو راغب کرنے کے لیے، اسی طرح قرض ہا اللہ کی راہ میں، مسافر، ان کو دینے ہیں، اور منافق بدبخت چاہتے ہیں کہ سارا ہمیں مل جائے۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا اب بعض منافق نعوذ باللہ نبی پاک کو کہتے ہیں یہ میرا کان ہے، استغفر اللہ۔ کان کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ توجہ کرنا، کان کا کام ہوتا ہے سننا، سوچنا دماغ کا کام ہوتا ہے۔ وہ بدبخت نعوذ باللہ یوں گویا کہ کہتے وہ نبی پاک صرف بات کو سنتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ وہ اذن، یہ میرا کان ہے۔ اس کا جواب دیا قل اذن خیر لکم، یہ کان بہتر ہے تمہارے لیے، شکر کرو یہ کان بولتا نہیں ہے، ورنہ تمہارے خلاف کرتا نا بد دعا تو تمہاری نسلیں برباد ہو جاتی۔ باقی نبی پاک تم کہتے سمجھتے نہیں ہو، تمہیں درگزر کرتے ہیں۔ نبی پاک کہتے دفع کرو، اب ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، وہ تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تمہاری چالوں کو سمجھتے نہیں، وہ تمہاری سب باتوں کو سمجھتے ہیں، صرف اپنی شرافت کی وجہ سے تمہارے اوپر آگے انکار نہیں کرتے۔ اچھا ان سے پوچھو تم نے نبی پاک کے بارے میں یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ ہونے جی ہم نے ویسے مذاق کی ہے۔ جواب دیا تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے، اللہ کی آیات ہی ملی ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ تم نے مذاق کرنا ہے، نبی پاک کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ سنیے مسئلہ، اور اسی آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مذاق میں بھی بے ادبی کرے وہ دوبارہ ایمان پڑھے اور دوبارہ کلمہ پڑھے، کیونکہ مذاق کے اندر بھی نبی پاک کی بے ادبی کرے گا، مذاق میں بھی اللہ کی توہین کرے گا، یا مذاق میں بھی قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مذاق کے لیے یہی ملے ہیں تمہیں، اس لیے گپ شپ میں بھی ایسی بات بھول کر کبھی منہ سے نہ نکالو۔ آخر میں فرمایا ایمان والے مرد ایمان والوں کے دوست ہیں، اسی طرح منافق منافقوں کے دوست ہیں۔ ایمان والوں کا کام ہے نیکیوں کو پھیلانا، منافقوں کا کام ہے برائیوں کو پھیلانا اور نفاق کو پھیلانا۔ پھر نبی پاک کو پھر جہاد کا حکم دیا اور منافقین کے اوپر پھر ضرب لگائی کہ یہ منافق ایسے ہیں جہاد میں، ایک تو وہ صحابہ تھے نا مالدار جنہوں نے ڈھیر لگا دیے، ان کے اوپر بھی مذاق، وہ جی ریاکار ہیں جی اتنا دے رہے ہیں، اور بعض وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں تھا چند کھجوریں ہے یہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا ان بدبختوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، کوئی زیادہ دے رہا ہے تب اعتراض، کوئی تھوڑا دے رہا ہے تب اعتراض۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے، ہر بات پہ کیا کرنا، تنقید کرنا، اور جناب جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں لوچ تلنا، ہر کام میں ہوٹنگ کرنا، لوچ تلنا، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم
70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. میرے محبوب ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی کریں نا دعا، میں نے نہیں معاف کرنا ہے ان کو، ان بے ایمانوں کو میں نے معاف نہیں. اس لیے میرے محبوب تجھے میں کہہ رہا ہوں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان بدبختوں میں سے کوئی مر جائے کبھی جنازہ بھی نہ پڑھ میرے پیغمبر ان کا، ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پر جا کر دعا کر، جو اللہ کے نہیں، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے میرا محبوب میں اللہ بھی ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. بالکل آخر میں فرمایا کچھ جب یہ وعید نازل کی نا جو نبی پاک کے ساتھ نہ گئے وہ بے ایمان ہیں، وہ ایسے ہیں، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، تو بعض غریب صحابہ جو معذور تھے ان کے دلوں میں بھی پہلے ہی افسوس تھا نبی پاک سے پیچھے رہنے کا، اب وہ روئے پریشان ہوئے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کوئی نہیں، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیفوں پر کوئی اعتراض نہیں، ان پہ اللہ کوئی خفا نہیں، بیماروں پہ بھی اللہ کوئی خفا نہیں، اور بعض وہ جن کے پاس دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں ان پر بھی اللہ کوئی ناراض نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں خاص کر وہ جو تیرے پاس آ گئے میرے محبوب تبوک کے موقع پر اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پیسہ ہمارے پاس کوئی نہیں، سواری ہمارے پاس کوئی نہیں، اونٹ کوئی نہیں، گھوڑا کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، ہماری اپنی جان ہے وہ لے کر آ گئے یا رسول اللہ. پیدل چلنے کا حکم دیتے ہیں تو پیدل جاتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، دشمن سے ٹکرائیں گے، جو آپ کہیں گے کریں گے یا رسول اللہ، ہماری جان حاضر ہے لیکن ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں. نبی پاک نے فرمایا واپس چلے جاؤ، قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ واپس چلے جاؤ، سواری ہے کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، تم پیدل کیسے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے تولو، جب وہ واپس پلٹے نا میرے محبوب وہ آینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے. کیوں برس رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ غمناک ہوئے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی تلوار ہوتی، ہم بھی نبی پاک کے سپاہی بن کر جاتے. فرمایا ان کو اللہ نہیں جانتا کیا؟ اللہ تو جانتا ہے ان کو. میرے محبوب ان پہ میں راضی ہوں، ان پہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان کو بتاؤ میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اللہ ناراض تو ان پر ہے جو مالدار بھی تھے، صحت مند بھی تھے اور پھر بھی تیرے ساتھ نہیں دی اور بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے. اللہ میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.